إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم سارے مسلمانوں کو، ہم سارے ایمان والوں کو اور ساری مسلمان خواتین اور ایمان والیوں کو یہ مضبوطی کے ساتھ رائے رکھنی چاہیے کہ اللہ کا دین یہ مصلحت کا دین ہے۔ اللہ نے جو دین بھیجا، اس دین کے ذریعے بندوں کو، انسانوں کو مصلحت حاصل ہو، مصلحت حاصل کرے، مصلحت کو کامل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ دین فساد کو روکنے کے لیے، فساد سے بچانے کے لیے ہے۔ یہ بات جب ذہن میں رہے گی کہ ہمیں مصلحتوں کے ساتھ کام کرنا ہے، اور ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ مصلحتیں کہاں کہاں ہیں اور کیسے کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور فساد کہاں کہاں ہے اور کیسے کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ اب اگر یہ ذہن میں بات رہے کہ یہ دین مصلحتوں کو حاصل کرنے کا دین ہے اور فساد سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھیجا ہے، تو ہمارے لیے اب پڑھیں گے، ہم سنیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کے ذریعے دعوت بھیجی تو وہ کیا کہتے تھے انبیاء کرام اپنی قوموں سے کہ ہم تمہاری مصلحت چاہتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے۔ اور انبیاء وہی کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا۔ کبھی کبھی بندے، کبھی کبھی انسان جذبات میں آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اصول پر آئے گا اور اپنی فکر کی مضبوطی کی طرف لوٹے گا، جو اصل اس کی فکر ہے کہ نہیں یہ انبیاء ہیں، یہ اللہ کی مرضی اور حکم کے خلاف نہیں چل سکتے، تو فوراً وہ اپنی جگہ پر لوٹ آئیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایشو بڑا ہوتا ہے، بڑا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، تو جو ان میں کا بڑا ہوتا ہے وہ اس موقع پر دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ ان کو سمجھا دیتا ہے، تو بڑے ایشو، ان کے لیے بڑے ایشو پر کیا رائے رکھنا ہے، کیا قدم اٹھانا ہے، ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ سوچئے، سنتے رہتے ہیں، سنتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے بڑا صحابہ کرام کے لیے اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں تھا۔
ان کی جانیں چلی جاتی، ان کا مال چلا جاتا، وہ اپنے وطن سے بے دخل کر دیے جاتے، سب کچھ ان کے لیے آسان تھا۔ ان کی اولاد قتل کر دی جاتی، ان کے ماں باپ چلے جاتے، سب ان کے لیے آسان تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ان کے لیے آسان بات نہیں تھی۔ آپ کی موت کی جب بات آئی تو ان کو اپنے آپ کو سنبھالنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن دیکھیے کیسے وہ سنبھلے، کیسے وہ سنبھل گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سنبھال دیا۔ کیسے سنبھال دیا؟ جتنے رسول آئے تھے، قرآن کی ایک آیت انہوں نے ریفرنس میں لے لی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ جتنے رسول آئے تھے پہلے سب چلے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول تھے، آپ بھی ایک رسول ہیں اللہ کے۔ بات دیکھیے ذہن میں بیٹھ گئی۔ بات ذہن میں جب تک بیٹھ نہیں جاتی ہے تو کبھی کبھی وقتی حالات اور جذبات ایسا انسان کو برانگیختہ سماج کو ایسا منتشر کر دیتے ہیں، ایسا جذباتی بنا دیتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ ہوتے ہیں حالات ایسے، ہوتے ہیں حادثات ایسے، ہوتے ہیں فتنے اتنے بڑے بڑے کہ انسان کو یا بڑی بڑی عقل والوں کو ہلا دیتے ہیں حالات۔ لیکن جب دل اچھے ہوتے ہیں، سوچ اچھی ہوتی ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ہی اصل وہ رہنمائی سمجھتے ہیں، تو جیسے ہی ان کو اس طرح کے حالات میں رہنمائی دکھا دی جاتی ہے، فوراً ان کے اندر اطمینان، اعتماد اور تثبت اور استقامت پیدا ہو جاتی۔ دیکھیے جب یہ بات انہوں نے کہی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ ہی حی و قیوم ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کو ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا ہمیشگی کی زندگی اللہ کے سوا بھی کسی کو حاصل ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیے اتنا بڑا جذباتی مسئلہ، اتنا بڑا قابو سے باہر جاتا ہوا مسئلہ ایک حوالے سے اور اپنے سب سے بڑے سے سننے کے بعد ساری بے چینی اور ساری ہلچل اور سارا اتھل پتھل ختم ہو گیا۔ حالات ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہر بعد میں آنے والا دن آج سے برا ہوگا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ہر آنے والے دن کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ ہر آنے والا دن، ہر بعد میں آنے والا دور، ہر بعد میں آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے اور آج کے وقت سے برا ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تو قیامت آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب سب سے بدترین وقت ہوگا۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ موٹی موٹی باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، وصول ذہن میں رہنا چاہیے، فکر ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو جب حالات پیدا ہوتے ہیں تو ان حالات میں انسان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ اس کے سنبھالنے کا طریقہ یہی ہے، اس کے سمجھنے کا طریقہ یہی ہے۔ ہمارے لیے بہت وصولی فارمولہ ہے، بہت وصولی مطلب ہدایت ہے۔ اصولی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، ہم اپنے بندوں کو بلا لیڈرشپ کے نہیں چھوڑا ہے۔ ہم دنیا کی بحث کرتے کریں ہمارا کوئی لیڈر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو دین کا لیڈر اور دین کا رہنما اور قائد بصورت وارثان انبیاء، بصورت ورثۃ الانبیاء ہمارے لیے قیادت رکھی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے علماء کو ہمارا قائد بنا کے رکھا ہے، اور جب ہمارے علماء کسی ایشو اور کسی فتنے میں اور کسی نہ سمجھ میں آنے والے کسی صورتحال میں ہم جب دوچار ہوں گے تو ان کی طرف سے رہنمائی آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی کہ وہ اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں، اور جیسے اپنی اپنی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی اور رسول بنا دیا تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث کا ایک سسٹم بنا دیا، ایک چین بنا دیا۔ وہ چین چلتا رہے گا اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا،
اور جب ہم اس بات کو مانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسی سسٹم میں رہیں، اسی چین میں رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کس نے کیا کہا، کس نے کدھر جمع کر دیا، کس نے کہاں احتجاج کے نام پر قوموں کو جمع کر لیا، کون سا نیٹ ورک ہے کہاں سے آیا پتہ نہیں، کون سا فرنٹ آ کر کے ایک بیک نازل ہو گیا اور ایک بیک وہ ہمارے لوگوں کو مطلب اچھکنے لگا. تو یہ ساری صورتحال اس وقت نہیں پیدا ہوگی جب یہ فکر مضبوطی کے ساتھ رہے گی کہ ہمارے لیے ہمارے علماء اللہ تعالی کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے مقرر ہیں، وہی ہمارے لیے توحید بتاتے ہیں، وہی سنت بتاتے ہیں، وہی دین کے سارے مسائل بتاتے ہیں، تو وہی ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے اہل ایمان کے لیے اگر کوئی فتنہ کھڑا ہو گیا تو ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ بتائیں گے. پھر ہم دوسروں سے، ہم پھر دوسرے جہت سے، دوسرے نیٹ ورک سے ہم گائیڈنس کیوں لیں ہم؟ اور جو لے گا اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اصل وصول اور اصل سسٹم سے میں جڑا ہوا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اس طرح کی راہ پر جاتے ہیں وہی لوگ صحیح وصول اور ضابطے پہ نہیں رہنے والے ہوتے. چیک کر لیجئے ان کا بیک گراؤنڈ، دیکھ لیجئے ان کو، سمجھ لیں ہم اگر ہمارا ایسا موقف ہے تو. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء روئے زمین پر سب سے بزدل ہیں؟ جو بولتے ہیں وہ بزدل نہیں ہیں، جو حالات کا جائزہ لے کر کے رہنمائی کرتے ہیں وہ بزدل نہیں ہیں. اور یہ بزدلی نہیں ہے اگر وہ کتاب و سنت کی روشنی میں، سیرت طیبہ کی روشنی میں، سلف کے قول و عمل اور ان کے طریقے کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں تو بزدلی نہیں ہے. کیا یہ بزدلی تھی؟ کیا مکہ کے دور کی زندگی جس میں حکم ہوا تھا کہ جہاد نہیں کرنا ہے، جہاد سے روکا گیا تھا، روکو، اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتے. کون لوگ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے؟ آپ سوچئے وہ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جن کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا تھا، جن کو مارا جا رہا تھا، جن کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے رسیوں میں باندھ کر کے ان کے اوپر پتھر رکھ کر کے انہیں پتھریلی مکہ کی زمین آج بھی دیکھیے ہے کیا پتھر کے سوا، اس پر گھسیٹا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا. آتے تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے تھے، اجازت مانگتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ تم جلد باز لوگ ہو. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جلد بازی صحیح نہیں. آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان سے لڑائی مول لیں اور ان سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، صف بندی کریں لڑائی کی. ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے. آپ سوچئے، پوزیشن کا جائزہ لیجئے، پوزیشن کا جائزہ لیجئے. پوزیشن ہے لڑائی کی، اور جو لوگ لڑائی کی باتیں کرتے ہیں، للکارنے کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کا کردار دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے کسی بھی ایشو، کسی بھی موقع پر کہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے. شریعت ہمیں مصلحت کے ساتھ چلنے کا حکم دیتی ہے، مصلحت سمجھنے کا حکم دیتی ہے. اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، مدینہ جب اسلامک اسٹیٹ کا مرکز بن گیا، راجدھانی ہو گئی، اور اس کے بعد جب ایک پاور آیا تو اس وقت حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جن پر ظلم کیا گیا ہے ان کے لیے اب اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور فتنہ روکیں. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری جہاد کی کن پر ہے؟ تو ہر قوم اور ہر بستی اور ہر زبان والوں کے لیے ہر علاقے کے حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے رہنما بھیجے ہیں اور رہنمائیاں بھیجی ہے. ہم ذمہ دار ہیں کس کے؟ اپنی حالات کے. ہم جواب دہ ہیں، ہماری جواب دہی ہمارے حالات کے حساب سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے جتنی تمہارے پاس استطاعت اور طاقت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو تمہیں کرنا ہے. پتھر پھینک کر کے گولی سہنا یہ مصلحت ہے؟ پتھر مار کر کے پوری فیملی کو
تباہ و برباد کر دینا یہ مصلحت ہے؟ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد کا دروازہ کھولنے کا عمل ہے۔ ایک صحابی رسول ایک بچے سے ناراض ہو گئے، اٹھاتا تھا کنکری پھینک دیتا تھا، اٹھاتا تھا کنکری پھینک دیتا تھا۔ ایک بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا تو کہا بات نہیں تجھ سے کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کے وہ سمجھاتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے کنکری مت پھینکا کرو، کسی کی آنکھ میں لگ جائے گی تو آنکھ پھوٹ جائے گی، کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے گی، اس سے تو تم دشمن پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، یہ دشمن پر فتح حاصل کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے جو لوگ دین اور مصلحتیں اور شریعت کے نصوص پر نظر نہیں رکھتے وہ کتنی باتیں کرتے ہیں۔ ایک پتھر پھینکنے والے کو للکاریں گے ہاں کہ تم تو جہاد کی صف میں بہت بڑے مجاہد ہو، لوگ تو پتھر پھینکنے کی بھی جرات نہیں کر سکتے۔ اس پتھر پھینکنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بلبلاتی ہے قوم، بلبلاتی ہے ملت اسلامیہ اس کے رزلٹ کو دیکھنے کے بعد، لیکن اس وقت نہیں سمجھ میں آتا ہے اور نہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ للکارنے والے لوگوں کی مصلحت کیا ہو سکتی ہے، یہ کس مصلحت سے للکارتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ جہاد اور یا اسی طرح شریعت کا ایسا کوئی حکم جس کے لیے شرائط ہیں، جو بھی حکم ہے اس کے لیے شرائط اور ضابطے ہیں، شرائط اور ضابطے اگر پورے نہیں ہوئے تو عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، وہ عمل رزلٹ صحیح نہیں دے سکتا، صحیح رزلٹ نہیں دے گا۔ کسی مظلوم کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہمدردی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی مظلوم کے ساتھ دادرسی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو مصیبتوں سے نجات کے لیے دعائیں اور تدبیریں اختیار کرنے کا نہیں ہے، لیکن کون سی تدبیر آپ اختیار کریں گے؟ کوئی آئے گا تو کہے گا کہ نہیں چل کر کے ہمیں فلاں جگہ مطلب جنگ چھڑی ہوئی ہے، لڑنے کے لیے نکلنا چاہیے، تو نکال دیتے ہیں۔ جذبات میں آ کر کے لوگ کہیں نکل جاتے ہیں، کہیں ان کی تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں وہ سورس اور وہ طریقہ اپنانے لگتے ہیں جو ان کے اپنے لیے بھی خطرہ ہے، دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے، وہ کہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں، ایسا کسی کیلکولیشن میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے لیے ضابطہ ہے، ہمارے لیے ضابطہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ضابطہ ہے کہ ہم میں ہر آدمی جواب دہ ہے، تو ہر آدمی جواب دہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم مسئول، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں کا ہر آدمی رسپانسبل ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ مردوں کو کہا تم ذمہ دار ہو، عورتوں کو کہا تم ذمہ دار ہو، حاکم ذمہ دار ہیں، جس کے پاس جتنی صلاحیت کیپیسٹی ہے وہ ذمہ دار ہے، جو کر سکتا ہے کرنے والا کام وہ اس کام کے کرنے کا ذمہ دار ہے، اگر نہیں وہ ذمہ داری ادا کرتا نہیں کرتا تو اس کی جوابدہی اس کے اوپر ہے، اس کی جوابدہی ہمارے اوپر نہیں ہے۔ جہاد ایک حاکم کے حکم سے، بادشاہ کے حکم سے، کسی امیر کے حکم سے، جو حاکم ہوگا، امیر سے مراد حاکم کسی ملک کا بادشاہ ہوگا، اس کی اپنی مجاہدوں کی فوج ہوگی، وہ جب مصلحت سمجھے گا کہ جہاد کی مصلحت ہے تو وہ اپنی فوج کو جہاد کے لیے استعمال کرے گا۔ جن کی یہ ذمہ داری نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا مکہ میں حالات کتنے سنگین تھے، کتنے خطرناک حالات تھے۔ اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، روئے زمین کے اس مبارک شہر میں انہیں پناہ لینے کی گنجائش نہیں تھی، جو اللہ کی توحید پر آتے تھے انہیں زمین کی تلاش تھی کہ کہاں جائیں اور اللہ کی توحید اور ایمان کے ساتھ زندہ رہ سکیں، لیکن حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تو انہوں نے جہاد کے نام پر کچھ نہیں کیا۔ ہر طرح کے ایسے ہی حالات دنیا میں الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ حالات ہوتے ہیں، الگ الگ لوگوں کی پوزیشنیں ہوتی ہیں، الگ الگ لوگوں کے اپنے مطلب پاور ہوتے ہیں۔ تو یہ طے کون کرتا ہے؟ یہ طے وہ کرتا ہے جس کی نظر ہوتی ہے
جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے ہاں وہ لوگ کام طے کرنے لگتے ہیں جن کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ذمہ دار نہیں وہ ذمہ داریوں کی بات کرنے لگتے ہیں، تو فساد ہی پھیلتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فساد ہی پھیلتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم ذمہ دار ہو، تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے لیے پوچھا جائے گا۔ ہمیں ایسے حالات میں جب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہو کہ یہ کرنے کا کام ہے تو ہمیں ان کے سپرد کر دینا چاہیے مسئلہ، اپنے دل و دماغ کو مطمئن کرتے ہوئے کہ یہ جن کا کام ہے ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہمیں للکارنے والے لوگ اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ایک کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ یہ ہمارے لیے رہنما نہیں ہیں۔ یہ معلوم نہیں کس دماغ کے ہیں، کس ذہن کے ہیں، کس نیٹ ورک کے ہیں، کس کے ایجنٹ ہیں، کیا پتا، کچھ پتا نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کون کہاں ہے، کس جہالت سے بات کرتا ہے، کس پلاننگ سے بات کرتا ہے، کس رجحان سے بات کرتا ہے، کس کے لیے بات کرتا ہے پتا نہیں۔ اچھی نیت سے بھی بات کرتا ہوگا لیکن اسے پتا نہیں کیا یہ اچھی نیت والے لوگ نہیں تھے کہ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کی موت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا صحابہ اچھی نیت والے نہیں تھے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن ان کو صحیح رہنمائی کی ضرورت تھی۔ حالات ایسے تھے کہ ان کی سمجھ میں ایک ہی بات آ رہی تھی، آپ کی موت نہیں ہونی چاہیے، آپ کی موت نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی بات ان کے سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس وقت جب موت کی خبر سنی تو کہا نہیں، آپ کی موت نہیں، بس آپ ہمارے بیچ سے کچھ وقفے کے لیے آپ گئے ہیں اور آ جائیں گے۔ تو جہاں جہاں بھی اس طرح ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل بات یہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں طے کرنا آسان ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بڑے بڑے ایشو اور مسئلوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑا ہے کہ ہمارے لیے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، اور آپ اسی وقت گائیڈنس مانیں گے۔ ہمارے کچھ عزیز بچے، نوجوان بیٹے، ہماری کچھ بہنیں کیا اسی وقت مانیں گی کہ کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے وہ کافی ہے، ظالموں کو پکڑنے کے لیے وہ کافی ہے، تو کیا ہمارے لیے یہی ہماری خواہش ہے کہ کہہ دیا جائے کہ کوئی تدبیر نکالو، لڑنے کے لیے نکل جاؤ؟ تو یہ جن کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات میں وہ ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں، ان پر بھی چھوڑ دیجئے، ان پر بھی چھوڑ دیجئے، کیونکہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ انفرادی طور پر جہاد نہیں، کوئی گروپ بنا کر کے جہاد نہیں، کسی خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے کوئی جہاد نہیں، بلا حاکم کے حکم اور بادشاہ کی اجازت کے اس کے فوجیوں کے ذریعے جہاد ہوگا، اس کے علاوہ جہاد نہیں۔ کیا آپ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کبھی اگر ضرورت پڑے تو آپ ایسے ہی نکل جائیں گے کہ ملک کی حفاظت کے لیے ہم نکل چلتے ہیں، یا کسی ضابطے سے آپ جائیں گے؟ اپنے ملک کا، اپنے دیش اور اپنے پیارے وطن کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو کیا اپنے سرحد پر اگر کہیں گھسپیٹ ہوتی ہو تو آپ نکل جائیں گے کہ نہیں یہ فوجی پتہ نہیں ان کا رول کیا ہے اور کیا مشکلات ہے، ہم نکل چلتے ہیں اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے؟ بہت سیدھا سادہ لاجک ہے، سیدھا سادہ مسئلہ ہے، لیکن معلوم نہیں کہاں سے لوگ ہمارے ذہنوں کو، ہمارے بچوں کو یا ہمارے جذبات کو کہاں لوگ کس طرف مائل کرنے لگتے ہیں۔ بھئی ہماری مصلحتیں جو ہیں، کیا ہم طے کریں گے کہ سعودی عرب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم طے کریں گے؟ ایران طے کرے گا؟ رافضی طے کریں گے؟ ترکی طے کرے گا؟ کون طے کرے گا؟ وہ طے کریں، ان کا مسئلہ ہے۔ اور وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی دنیا میں تحقیق پسندوں کے لیے کھلی ہوئی کتاب ہے کہ دنیا میں آج بھی ان کا ایک ہی اسٹینڈ ہے کہ فلسطین مظلوم ہے، اسرائیل غاصب ہے، ظالمانہ اس نے قبضہ کر رکھا ہے، اسے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ان کا حق، ان کی ملکیت اور ان کا اپنا وطن اور ان کی اپنی سلطنت آزادانہ قائم ہونی چاہیے، یہ اس کا موقف ہے، اور اس کے لیے جو وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر صف اول کا ملک ہے اور اسلامک اور توحید کی مملکت ہے، سب سے زیادہ وہ مدد کر رہی ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ سے لڑنے کے لیے ہمیں قدم اٹھانا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ سوچئے تو
آپ سوچئے کہ یہ طے کرنا کس کا کام ہے؟ جہاد حکومت طے کرے گی، حکومت کا بادشاہ طے کرے گا، جہاد اس کی فوج کرے گی، لیکن وہ طے کریں گے کہ یہ جہاد کا وقت ہے، مصلحت ہماری دین کی یہ بنتی ہے ہمارے علماء کی رہنمائی کی روشنی میں کہ ہم مصلحت حاصل کر لیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے۔ ججمنٹ تو ہونا چاہیے، ورنہ بات وہی ہو کہ پتھر پھینک کر کے پورے شہر اور بستی کے اوپر مطلب تباہی مچا دی جائے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو موضوعات ہمارے نہیں ہیں، جو موضوعات عوام کے نہیں ہیں، جس موضوع اور ٹاپک پر بولنا ہماری دسترت اور ہماری سمجھ کی بات نہیں ہے، اس پر بات نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو بہت ہی مطلب سخت لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا کہ ایسے لوگ ہیں، بے تکے لوگ اور بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی کہا جائے گا کہ جو لوگ جہاں بات کرنے کے مجاز نہیں ہے، حق نہیں رکھتے، وہاں باتیں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، ایمان والوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے کیا ایسے حالات میں، جو حالات ہیں اس سے پہلے بھی کتنے سنگین ترین حالات تھے، گزر گئے، اور ایسے ہی آتے جاتے رہتے ہیں، فتنے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث دیکھیے، حجاج جب آیا، یہ بڑا سفاک تھا، بڑا ظالم تھا، اس نے تو ظلمن یہاں تک کیا کہ کعبہ پر اس نے منجنیق چلا دیا۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ وہ مشین تھی بمباری کی اس وقت کی، اس کا ایک حصہ ڈھا دیا۔ حالات اس وقت کیسے تھے؟ بڑے بڑے صحابہ بھی اس وقت موجود تھے۔ زبیر ابن عدی تابعی ہیں، کہتے ہیں ہم آئے، صفاق کے ظالمانہ اور یہ خوریزی کے جو قتل اور خوریزی کا کام کرتا تھا، بے انتہا ظلم کرتا تھا، یہ بنو امیہ میں حاکم تھا ایک خطے کا، تو آئے تو کہا کہ کیا کریں ہم؟ حضرت انس بن مالک کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ہم کریں کیا؟ جو صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں ہم کریں کیا؟ تو انہوں نے کہا صبر کرو۔ کیا کہا؟ صبر کرو۔ آپ سوچئے، اتنا بڑا ظالم، بڑے بڑے لوگوں کا قاتل، ظلم عام ہے، حرم پاک کو نہیں بخشا، اس کے باوجود ایک وفد آتا ہے، کہتا ہے ہمارے لیے کچھ تو بتائیے کہ ہم اس ظالم کے خلاف کریں کیا؟ تو کہتے ہیں صبر کرو، صبر کرو، کیونکہ اس ظالم کے خلاف اگر لڑنے کے لیے تم کھڑے ہوگے، مقصد ان کا یہی تھا، تو تم ظلم کا ہاتھ تو روک پکڑ نہیں پاؤ گے، توڑ نہیں پاؤ گے، خونریزی اور فساد اور ظلم اور تباہ کاری بڑھا دو گے۔ آپ نے سنا ہوگا امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، ان کے شاگردوں کی تعداد اور جانثاروں کی تعداد بہت بڑی تھی، وہ چاہتے تھے کہ حکومت کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن کہتے تھے کہ میں آبرو اور خون بہانے کی، امت کی آبرو اور خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں جیل میں رہوں مجھے منظور ہے۔ روئے زمین کا اپنے وقت کا سب سے بڑا امام، امت کا رہنما جیل میں ہے، اور ظالم حکومت میں جیل میں ڈال رکھا ہے، تب بھی کہتے ہیں اجازت مانگنے والوں سے کہ حکومت کے خلاف میں تمہیں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس کے بعد کیا کرے گی حکومت؟ تم مجھے جیل سے بچا پاؤ گے کہ نہیں بچا پاؤ گے؟ حکومت کے پاس پاور ہے، حکومت کے پاس فوج ہے، حکومت کے پاس اسلحے ہے، تم ہمارے حمایت میں کھڑے ہوگے تو تم کو اور تمہارے اہل ویال اور خاندان کو کچل کر کے، قتل کر کے تباہ کر دیا جائے گا، شریعت کی مصلحت کے خلاف۔ تمہارے حساب میں تو یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ ہم جب ہاتھ اٹھائیں گے اور جنگ پہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو حساب میں تو بیٹھنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ غالب آئیں گے، حساب میں تو بیٹھنا چاہیے، لڑنے کا کوئی توازن تو ہونا چاہیے، طاقت کا کوئی بیلنس تو ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جو لوگ کرتے ہیں، آج دیکھیے جو لوگ جہاد میں للکارنے والے تھے حماس کو، آج دیکھیے وہ اب دوسروں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔
بہرحال یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی کی بات کی جائے. آج حالات تو مظلومیت کے ہیں، ان کے مصیبتوں کے ہیں. ظالم کون ہے کیا پتا، لیکن مظلومیت اور مصیبتیں تو عام بستی پر، چھوٹے بڑوں پر، بوڑھے جوانوں پر، مردوں اور عورتوں پر، بچوں پر، شفا خانوں پر اتنی بڑی تباہیاں چل رہی ہیں جو دیکھا جا رہا ہے میڈیا کے واسطے سے. تو آخر یہ تو پتہ نہیں ہے کون ہے، لیکن یہ کہ یہ کن کی مصلحتوں کا کھیل چل رہا ہے ہمارے لیے سمجھنے سے بھی باہر لگتا ہے. عام طور پر سمجھنے سے ہی باہر لگتا ہے. کچھ کرنے کے لیے کوئی حساب بیٹھے وہ تو دور کی بات ہے. اس لیے ایسے موقعوں پر تقوی، صبر کی راہ اختیار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اس نے بتایا ہے ہمیں. قرآن پڑھیے، حلقوں سے جڑیے، عقیدہ مضبوط کیجیے، سمجھ میں بات آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ اپنا بتایا. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ دنیا اللہ کی مشیت کے بغیر چلتی ہے؟ دنیا میں امریکہ ہو، دنیا میں کوئی روس ہو، کوئی بھی پاور ہو، کیا وہ اپنی مرضی سے دنیا چلائے گا؟ دنیا کا کوئی پاور اپنی مرضی سے دنیا چلا سکے گا اللہ کی مشیت سے باہر؟ اللہ نہ چاہے، اللہ کی مشیت کے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کی مصلحت میں کیا ہے بندے کو پتہ نہیں ہے. 950 سال تک اگر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد اس قوم پر عذاب آتا ہے، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا قانون امہال یا مہلت کا قانون کس کے لیے کیا ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات تو رہنی چاہیے کہ اللہ کی ایک سنت ہے، ظالموں کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور کہتا ہے اے نبی آپ بھی ان ظالموں سے کہیے کہ ظلم کی روش چھوڑ کر کے سچائی پر آ جائیں، فطرت پر آ جائیں، اللہ کی ہدایت پر آ جائیں، ورنہ اگر یہ ظلم کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہیے آپ یہ ظلم کی راہ پر جو چل رہے ہیں اگر یہ چھوڑیں گے نہیں تو اللہ کا قانون جیسے پہلے ظالموں پر آیا ان پر بھی وہی قانون اللہ تعالیٰ کا لوٹ آئے گا. کیسے کیسے ظالم تھے؟ فرعون کی حکومت کا، فرعون کا ظلم کہ بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو تو ذبح کرو، ذبح. آپ سوچئے ایک بنو اسرائیل کا بچہ زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا، ذبح کر دو. ان کی لڑکیاں جب ان کے گھروں میں پیدا ہو تو ان کو زندہ رکھو. آپ سوچئے کہ اس روئے زمین پر اس ظلم کی مطلب تصویر کتنی بڑی اس وقت رہی ہوگی. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں. سوچئے اس معاشرے میں حالات کیسے رہے ہوں گے کہ باقاعدہ جاسوسی کا سسٹم لگا رہتا تھا. کون فیملی میں کون سی عورت مطلب امید سے ہے اور بچہ کب پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہو تو اسے ذبح کر دیا جائے. آپ سوچئے، پھر آپ سوچئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا ہدایت اتری. پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرعون کو اور اس کے سارے لشکر کو کس طرح گھر کے دریا کر کے تباہ و برباد کر کے عبرت بنا دیا. یہ آخر پہلو کس کے لیے ہے؟ یہ بیان کر کے کوئی یہ تو قرآن نہیں چاہتا کہ ہم کو اور آپ کو تاریخ کی کوئی جھلک دکھا دے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو. ظالموں کے سلسلے میں، صالحین کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کب اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی سنت کس کے خلاف کس کے حق میں آ جائے گی ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارا ایمان رہنا چاہیے. ہم جذبات میں نہ آئیں. ہم جذبات میں آ کر کے کچھ کر نہیں سکتے. ہمیں جذبات میں لانے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس نیٹ ورک سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے جو اصل ہیں، ہماری جو اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے کہ ہم اپنے علماء کے تحت دین کے مسائل، امت کے مسائل، ملک کے مسائل میں بھی ہم اپنے ملک کی حکومت کے خلاف بھی کوئی باغیانہ عمل نہیں کر سکتے جس میں ہمارے دستور کے خلاف کوئی طریقہ ہو ہمارے لیے جان و مال، آبرو، کاروبار کی تباہی کی بنیاد بنے. ہمارے دین کی جو پوزیشن ہے آج آزادی کی وہ اور بھی خطرے میں پڑ جائے. ہم ایسا اپنے یہاں بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے، موٹی سی بات ذہن میں رکھنی چاہیے. بات ختم کرنے کا وقت ہو گیا کہ ہم
اللہ کے اس دین کے ماننے والے ہیں جو مصلحتوں کا دین ہے، جس کام سے مصلحت کی امید ہے وہ کام کیا جائے گا، جس کام میں فساد کا خطرہ دکھتا ہو دو چار کی طرح سے وہاں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی اسی کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، کعبہ کی دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے رہتے تھے، 360 بت تھے اسی بیچ میں۔ کتنے؟ 360، کچھ کعبہ کے اندر کچھ کعبہ سے ایسے لگ کر کے، اسی بیچ میں اللہ کے لیے وہ نماز پڑھتے تھے۔ کبھی تو نہیں لکڑی اٹھا لیا اور مار دیا کسی بت کو اور توڑ دیا اس کی گردن، نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس وقت وہ فساد کا عمل بن جاتا۔ جب پورا مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے اپنی لکڑی لے کر کے فرمایا بتوں پر چوٹ لگاتے ہوئے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ سارے عالم اسلام کی اور امت اسلامیہ کا قبلہ ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں اب بتوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، اب تو انہیں نکال کر کے پھینک دے رہا ہے۔ لیکن اللہ کے گھر میں بھی بت 360 کی تعداد میں بھرے پڑے تھے اور آپ وہاں 13 سالوں تک رہے۔ پھر 8 سال بیت گیا مدینہ میں، اور 13 8 20 21 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تب کعبہ کو پاک کیا گیا۔ آپ سوچئے تو، اور کوئی ہمیں نہ بہکا لے جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت وہ تھی اور آپ کی سنت یہ ہے، یہاں کوئی آپ کو بہکا نہ لے جائے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، وہ الگ بحث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے، فتنوں میں اللہ تعالی ہمیں صحیح رہنمائی اور صحیح رہنمائی والی اپنی نیٹ ورک سے اللہ تعالی ہمیں جڑے رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے عزیز بچوں کو، نوجوانوں کو، ہم میں ہر چھوٹے بڑے دینی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ تعالی یہ فکر مضبوطی کے ساتھ لے کر کے چلنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ہر حالات میں، ہر طرح کے موقع اور ہر طرح کی ایشو اور فتنوں میں ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہے۔ ہمیں رہنمائی ملتی رہے گی، ہمیں اپنے علماء کی، دین کی، جماعت کی رہنمائی میں چلنا چاہیے، اس فکر کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی تو مدد فرما، ان پر تو رحم فرما، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے ظلم پر ان کے ہاتھ کو پکڑ، جو بہتر تو سمجھتا ہے اور تو ہی بہتر سب سے سمجھتا ہے کہ کب کن کا ہاتھ کن کی گردن پکڑنی ہے، یہ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن امت بے چین ہے، قلق میں، اضطراب میں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ امت کو سکون عطا فرما، امت کے دلوں میں ایمان اور عقیدے کی قوت تو ثابت کر دے، مضبوطی تو پیدا کر دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دین پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، سلف کے طریقے پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور صحابہ کے مسلک پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔